اتباع رسول، یاد رکھیے اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا۔ اتباع رسول کا معنی ہے اقوال میں اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، افعال میں اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کا اتباع، وہ رسول اللہ کا اتباع ہے۔ اور یہ مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتا ہے لیکن طریقہ وہ اختیار نہیں کرتا جو اللہ کے رسول نے بتایا، بھلے حکم کو پورا کرتا ہے، یہ شخص اور اس کا عمل مقبول قرار نہیں پاتے، مردود ہو جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اتباع سنت کے بغیر رد کر دی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ انہوں نے حضور کے انفرادی اعمال کے بارے میں پوچھا، آپ کی انفرادی عبادات کے بارے میں پوچھا۔ بتایا گیا حضور اتنی عبادت کرتے ہیں، اس قدر عبادت کرتے ہیں، اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے حضور کے انفرادی اعمال اور عبادات کی تفصیل سنی تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي، کہاں نبی اور کہاں ہم؟ اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي، کہاں نبی اور کہاں ہم؟ امام بخاری لکھتے ہیں صحابہ نے کہا قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود حضور اس قدر عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں تو بہت ساری عبادت کی ضرورت ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے قبل ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ذنب کا لفظ عربی میں گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب غیر نبی کے لیے استعمال ہو۔ اگر نبی کی ذات کے لیے ذنب کا لفظ استعمال ہو تو اس وقت اس کا معنی گناہ نہیں ہوتا، اس کا معنی خلاف اولا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے خلاف اولا بھی کام ہو جاتا تو حضور کی طبیعت پہ اسی قدر بوجھ ہوتا جس قدر گناہ کے بعد بوجھ ہوا کرتا ہے۔ آپ اس کو گناہ ہی سمجھتے، اس لیے فرمایا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ حضور کی ذات گرامی معصوم ہی نہیں، خاتم المعصومین ہے۔ جیسے آپ پہ نبوت ختم ہے ویسے ہی معصومیت ختم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عصمت لازمہ نبوت ہے، عصمت نبوت سے جدا نہیں ہوتی، نبوت عصمت سے جدا نہیں ہوتی۔ جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، ایک دوسرے سے جدا یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معصوم ہے، خاتم المعصومین ہے، آپ سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک عضو پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، کیونکہ نبی داعی ہوتا ہے، نبی مبلغ ہوتا ہے، نبی نمونہ ہوتا ہے، نبی کی ذات آئیڈیل ہوتی ہے، نبی کی ہستی ماڈل ہوتی ہے، اس لیے نبی کی ذات گرامی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو اس سے خلاف اولا مراد ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي، کہاں نبی اور کہاں ہم؟ آپ بخشے بخشائے، اگر آپ بخشے بخشائے ہو کر بھی اس قدر عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت تو ناکافی ہے، ہمیں تو بہت ساری عبادت کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تینوں صحابہ نے ایک ایک عہد کیا۔ ایک صحابی کہنے لگا اصلی اللیل، اب میں ہمیشہ رات کو نفلی نماز پڑھا کروں گا، میں سویا نہیں کروں گا، ساری رات نماز پڑھنے میں گزرے گی۔ دوسرے صحابی نے کہا اچھا میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اصوم الدہر فلا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، ایام ممنوعہ کے علاوہ تمام ایام میں روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا
میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، آتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو وقت بیوی کو دیا جائے گا میں وہ بھی اللہ کے ذکر میں صرف کیا کروں گا، جو بچوں کے لیے ہوگا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ یہ 3 صحابہ تھے، تینوں نے اپنے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، آپ نے تشریف لا کر کہا تم وہ لوگ ہو قلتم کذا و کذا جو یہ باتیں کر رہے تھے، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہم ہی یہ بات کر رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم بخدا مجھ سے زیادہ متقی تم میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پرہیزگار تم میں کوئی نہیں ہے، میں تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں نے شادیاں کی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں رہے گا۔ مر رغب عن سنتی فلیس منی، جو جس معاملے میں میری سنت سے بھاگے گا، اعراض کرے گا، وہ اس معاملے میں میری راہ سے ہٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہر صورت سنت کا اتباع کیا جائے، ہر صورت سنت کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اگر کوئی شخص سنت کے اتباع کے بغیر بڑی سے بڑی عبادت بھی کرے اسے رد کر دیا جاتا ہے، اور اتباع سنت کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی احد پہاڑ سے بڑھ جاتا ہے۔